الرحمن الرحیم۔ احادیث نبویہ، سلام کب کرنا چاہیے اور کب نہیں کرنا چاہیے، سلام کے آداب۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بات کرنے سے پہلے سلام کرنا ہے۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کوئی جب کسی مجلس میں پہنچے تو سلام کرے، پس اگر اس کو بیٹھنے کا خیال ہو تو بیٹھ جائے، پھر جب کھڑا ہو تو سلام کرے، کیونکہ پہلا سلام دوسرے سلام کی بنسبت زیادہ حق نہیں رکھتا۔ یہ حدیث پاک ترمذی اور ابو داؤد کی ہے، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کا کوئی اپنے بھائی سے ملاقات کرے تو اس کو سلام کرے، اور اگر ان دونوں کے درمیان کوئی درخت یا دیوار یا کوئی پتھر حائل ہو جائے تو پھر اس سے ملاقات ہو تو پھر دوبارہ اس کو سلام کرے۔ یہ حدیث پاک ابو داؤد کی ہے۔ سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو اس کے رہنے والوں کو سلام کرو، اور جب نکلو تو اس کے رہنے والوں کو سلام کر کے نکلو۔ یہ حدیث پاک سنن بہقی کی اور شعب الایمان کی حدیث ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کرو، وہ سلام برکت ہوگا تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے باعث برکت ہوگا۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا، جماعت کی طرف سے بات کافی ہے، جب وہ گزرے تو ان میں کا کوئی ایک سلام کرے، اور اہل مجلس کی طرف سے کسی ایک کا جواب دینا بھی کافی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوار آدمی پیدل چلنے والے کو سلام کرے، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، اور تھوڑے لوگ بہت لوگوں کو سلام کریں۔ متفق علیہ۔ یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم میں ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوٹا آدمی بڑے آدمی کو سلام کرے اور گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ بخاری، یعنی یہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چند بچوں کے پاس سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چند بچوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے ان کو سلام فرمایا۔ متفق علیہ، بخاری مسلم یعنی۔ سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چند عورتوں کے پاس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند عورتوں کے پاس سے گزرے تو ان کو سلام فرمایا۔ یہ حدیث پاک مسند احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ کی ہے۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم چند عورتوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے ہم کو سلام فرمایا۔ یہ حدیث پاک سنن دارمی کی ہے۔ علامہ ابن ملک نے کہا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ آپ کو فتنہ میں واقع ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن آپ کے سوا دوسرے کے لیے اجنبی عورت کو سلام کرنا مکروہ ہے، مگر یہ کہ وہ عورت
ایسی بوڑھی ہو کہ فتنہ کے اندیشہ سے دور ہو تو پھر یعنی جائز ہے۔ اور اس مسئلہ کی تائید کرتی ہے مسلم شریف کی یہ حدیث، سنو میں تم کو بتاتا ہوں ایسی چیز، جب تم اس کو کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے، تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ یہ حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ اس طرح کی دل لگی کرنا یعنی سلام جائز نہیں۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب وہ آدمی ہے جو سلام میں پہل کرے۔ یہ حدیث پاک مسند احمد، ترمذی اور ابو داؤد کی ہے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام کرنے میں سبقت کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہودیوں کو اور یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں ابتدا مت کرو، اور جب تم ان میں سے کسی راستہ میں ملاقات کرو تو ان کو اس کے تنگ حصہ کی طرف مجبور کرو۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سلام کرو، تم میں سے جب کوئی سلام کرے تو تم اہل کتاب تو تم وعلیکم کہو، بس یعنی وعلیکم سلام نہ کہو، وعلیکم کہو جب اہل کتاب تمہیں سلام کریں۔ تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب یہودی تم پر سلام کرتے ہیں تو ان میں کا کوئی بھی السلام علیکم تم پر موت کہتا ہے تو تم وعلیک تجھ پر ہو، بس اتنا کہو۔ یہ متفقن علیہ ہے، یعنی بخاری اور مسلم کی ہے۔ سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے، یہودیوں کو ایک جماعت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی اور کہا، السلام علیکم تم پر موت ہو۔ تو میں نے کہا، بلکہ تم پر موت ہو اور لعنت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور ہر کام میں نرمی کرنے کو پسند کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا تو میں نے عرض کیا، کیا آپ نے نہیں سنا جو کچھ انہوں نے کہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے وعلیکم اور تم پر ہو کہہ دیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے علیکم ہے، تم پر ہی ہو، وا کا ذکر نہیں ہے۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اور بخاری کی ایک روایت میں ہے، وہ کہتی ہے کہ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور بولے، السلام علیکم تم پر موت ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، وعلیکم۔ پس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، السلام علیکم تم پر موت ہو، تم پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اور تم پر اس کا غضب ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہرو اے عائشہ، تم نرمی اختیار کرو، سختی سے اور سخت کلام کرنے سے بچو۔ تو انہوں نے عرض کیا، کیا آپ نے نہیں سنا جو کچھ انہوں نے کہا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم نے نہیں سنا جو میں نے کہا؟ میں نے ان پر لٹا دیا ہے، بس میری بات ان کے بارے میں قبول کر لی جاتی ہے اور ان کی بات میرے بارے میں قبول نہیں کی جاتی۔